بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ خدا کے لیے ان باتوں کی بنا پر کوئی کارروائی شروع نہ کرا دینا، میں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا۔ ٹھوس معلومات اور بھرپور تیاری کے بغیر ایسے اقدامات نہیں کیے جاتے۔ ملا سرکار کے بارے میں معلومات فراہم کرنا تمہاری اور شری مان سنگھ کی ڈیل کا پہلا حصہ ہے۔ جب تک تم غلام رسول کو اس کے حوالے نہیں کرو گے یا سیٹھ حبیب جیوانی سے مل کر ٹھوس معلومات فراہم نہیں کرو گے، شری مان سنگھ تمہارے پیچھے لگا رہے گا، میں اسے نچاتا رہوں گا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ایک بار غزالہ کا معاملہ صاف ہو جائے تو میں اسے ناکوں چنے چبوا دوں گا۔ مافیا والوں سے تمہارے مراسم کیسے ہیں؟ ظفر کے اس غیر متوقع سوال نے مجھے پوری طرح چونکا دیا۔ مراسم؟ میں نے قدرے بھڑک کر کہا، میرے ان سے مراسم کیوں ہونے لگے؟ مراسم دوستانہ ہی نہیں بلکہ ناخوشگوار بھی ہو سکتے ہیں۔ تمہاری ان سے ایسی کیا دشمنی ہے کہ تم ان کی بھی کھوج میں لگے رہے ہو؟ ظفر مسکرانے لگا، جب زیر زمین دنیا سے رابطہ رکھنا پڑتا ہو تو پھر ہر ایک کے بارے میں خیر خبر رکھنی پڑتی ہے۔ ہمارے یہاں مافیا ابھی بہت زیادہ طاقتور نہیں ہو سکی ہے، لیکن اس کے باوجود عام جرائم پیشہ افراد اس کی راہ سے بچ کر ہی چلتے ہیں۔ شی کی بھرپور سرگرمیاں یہاں مافیا کی ترقی میں رکاوٹ بنی رہی ہیں، لیکن اب شاید حالات میں تبدیلی رونما ہونے لگی ہے۔ یہ تم کس بنا پر کہہ سکتے ہو؟ سلطان شاہ نے پوچھا۔ سامنے کی بات ہے، انہوں نے پولیس کی تحویل سے غلام رسول کو حلوہ کھلانے کے لیے اغوا نہیں کیا ہوگا۔ ان کے کچھ نہ کچھ پوشیدہ عزائم رہے ہوں گے۔ اب شری مان سنگھ نے ان کا قصہ چھیڑ کر بات واضح کر دی۔ میرا خیال ہے کہ ان دونوں فریقوں کے درمیان پہلے سے براہ راست یا بالواسطہ خفیہ مراسم رہے ہیں، اور انہی کی بنا پر شری مان سنگھ غلام رسول کی ذات میں دلچسپی لے رہا ہے۔ وہ موضوع بہت حساس اور سنگین تھا، اس لیے ظفر کے ذہن میں بانت بانت کے سوال پیدا ہو رہے تھے۔ وہ سارے معاملات بظاہر ایک دوسرے سے مختلف تھے، لیکن اندرون خانہ ان سب کا محور ایک ہی تھا۔ پیشہ ورانہ رکاوٹوں اور دشمنیوں سے قطع نظر ان سب کا مقصد ایک ہی نظر آ رہا تھا۔ شی بظاہر امریکی معاشرے کو ہیروئن کی جلگار سے بچانے کے لیے وجود میں لائی گئی تھی، اور اس کا سربراہ براہ راست امریکی صدر کو جواب دیتا۔ ان لوگوں نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے یہ اچھوتی راہ نکالی تھی کہ ایک طرف ریاستی دباؤ کے ذریعے پاکستان میں افیم کی پیداوار کو ناقابل ذکر سطح تک گرانے کا بندوبست کر لیا گیا تھا، اور دوسری طرف پاکستان میں ہیروئن کی طلب بڑھانے کے منصوبے پر کام شروع کر دیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں یہاں پیدا ہونے والی افیم مقامی منڈی کی ضروریات کے لیے ہی کم پڑنے لگی۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے افغانستان سے دساور اسمگل ہونے والی ہیروئن کی بھاری مقدار پاکستان ہی میں کھپنے لگی۔ اس مقصد کے حصول کے دوران شی کو اتنا اثر و رسوخ اور سرمایہ حاصل ہو گیا کہ وہ دوسرے معاشرتی اور سیاسی جرائم میں بھی دخیل ہونے لگی۔ مہلک ہتھیاروں کی غیر قانونی تجارت میں اس نے ایک اہم مقام حاصل کر لیا۔ ایک طرف اس کے ملک کے سفارتکار پاکستان میں سازشوں کی آبیاری کرنے میں لگے ہوئے تھے اور بھارتیوں کے ہاتھ مضبوط کر رہے تھے، تو دوسری طرف شی ناجائز ذرائع سے ان کے لیے ہتھیار وغیرہ فراہم کرنے کی ذمہ داری قبول کر چکی تھی۔ ہیری کسنجر اور شری مان سنگھ کے سفارتخانوں نے شی کے ساتھ مل کر ایک خوفناک تکون بنا لی تھی، اور اگر اسپیشل ٹاسک فورس کے ذریعے الحدید پر ہاتھ نہ ڈالا جاتا تو ملک میں ایک بہت بڑی تباہی پھیل سکتی تھی۔ اس پورے کھیل میں مافیا ابتدا ہی سے شی کی ایک کمزور حریف ثابت ہوتی چلی آئی تھی۔ ان دونوں مجرمانہ تنظیموں کے مقاصد میں دور دور تک کوئی ہم آہنگی نہیں تھی، لیکن غلام رسول کا معاملہ سامنے آتے ہی مافیا بھی پہلے سے قائم اس تکون میں شامل ہو گئی۔ بظاہر وہ سب ایک دوسرے سے الگ اور مختلف اکائیاں تھیں، لیکن پاکستان کو ہر اعتبار سے نقصان پہنچانے کے معاملے پر ان میں مکمل اتفاق رائے پایا جاتا تھا۔ ظفر کے ذہن میں ان حوالوں سے متعدد سوالات جنم لے رہے تھے، اور میں ان کے جوابات بھی دے رہا تھا، لیکن میرا ذہن اس سے آگے تک الجھا ہوا تھا۔ ظفر کی معلومات مجھ سے کہیں کم تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ مدر مافیا کی ہدایت پر غلام رسول کو پولیس کی تحویل سے نکالا گیا تھا، اور اسے جلد از جلد پاکستان سے نکال کر بھارت پہنچانے کا پروگرام طے ہو چکا تھا۔ سیٹھ حبیب جیوانی نے وہ کام میرے ذمہ ڈالا ہوا تھا، اور میں اس کی انجام دہی میں بے پرواہی برت رہا تھا، لیکن شری مان سنگھ کی تازہ ترین گفتگو سے یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ ان لوگوں کو ہر بات کا پیشگی علم تھا۔ اسے معلوم تھا کہ غلام رسول مافیا کے قبضے میں تھا۔ اس موذی سیاست داں کی منتقلی میں تاخیر ہونے کی وجہ سے بھارتی حکام اضطراب کا شکار ہو رہے تھے۔ اسی دوران میں ویرا کی بدنیتی کی وجہ سے غزالہ کی بازیابی کا مسئلہ کھڑا ہو گیا، اور یوں شری مان سنگھ کو مجھ سے غلام رسول اور مافیا کے معاملات پر بات کرنے کا موقع مل گیا۔ اس کی گفتگو سے یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ وہ مافیا سے میرے
میرے تعلق سے بے خبر تھا، لیکن جو لوگ مدر مافیا تک رسائی رکھتے تھے ان کے لیے ایسی باتیں جان لینا مشکل نہیں تھا۔ غلام رسول کو حاصل کرنے کے لیے بھارتیوں کے اضطراب کی وجہ سے اس امر کا امکان بھی پایا جاتا تھا کہ اگر میں شریمان سنگھ کو کوئی تسلی بخش جواب نہ دیتا تو وہ لوگ اپنے ذرائع سے دوسرے مؤثر روابط تلاش کر سکتے تھے جو میری بے خبری میں اپنا ہدف حاصل کر سکتے تھے۔ تم مجھے سیٹھ حبیب جوانی کا ٹھکانہ بتاؤ۔ آخر کار ظفر نے بحث کو ختم کرتے ہوئے کہا، میں اس کے حلق میں ہاتھ ڈال کر سب کچھ اگلوا لوں گا۔ یہ نام مجھے شریمان سنگھ نے ہی بتایا تھا، اس کا ٹھکانہ مجھے نہیں معلوم۔ شریمان سنگھ نے تمہیں اس سے رابطہ کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ تو بتایا ہوگا۔ سیٹھ حبیب جوانی کا نام بتاتے ہی وہ تمہاری غلیل کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ بہت اہم بات تھی لیکن بدقسمتی سے مجھے یاد رہی نہ اسے دھیان آیا۔ میں نے پورے اعتماد سے کہا، حقیقت یہ ہے کہ شریمان سنگھ کی حد تک میرا وہ بیان 100% سچائی پر مبنی تھا۔ پھر تم اس سے فون پر بات کرو۔ ظفر کی آنکھوں سے فکر مندی جھانکنے لگی۔ باقی معاملات تو چلتے ہی رہیں گے لیکن جو شکار سامنے ہے اسے مار لینے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر تم مصر ہو تو میں شریمان سنگھ سے حبیب جوانی کا کوئی سراغ حاصل کر کے تمہیں مطلع کر دوں گا، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بھرپور تیاری کے بغیر ہمارا کوئی بھی اقدام ناکامی سے دوچار ہو سکتا ہے، اور مافیا والے ایک بار ہمارے ہاتھوں سے پھسل کر نکل گئے تو ان پر دوبارہ ہاتھ ڈالنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لمحے اطلاع ملی کہ ہمارے ہوٹل کی طرف بھیجا جانے والا شخص واپس آ چکا ہے۔ ویرا اور جہانگیر کے بیٹے کی تلاش کے سلسلے میں ویرا کی تصاویر بہت اہم تھیں اور شاید ہم تینوں ہی ان کے منتظر تھے، کیونکہ ہم نے فوراً ہی اپنی گفتگو ختم کر دی اور آنے والے کو وہیں طلب کر لیا۔ وہ میری نشاندہی کے مطابق میرے ہوٹل سے وہ بریف کیس تو لے آیا تھا جس میں دوسری تصاویر کے لفافے میں ہی ویرا کی متعدد تصاویر موجود تھیں، لیکن اسی کے ساتھ اس نے ایک ایسے آدمی کے بارے میں بھی خبر سنائی جو پچھلے 20 گھنٹوں سے ہوٹل میں میرا انتظار کر رہا تھا۔ 20 گھنٹوں سے انتظار کر رہا ہے؟ ظفر نے حیرت اور بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، اس کی حالت خاصی ابتر تھی۔ بے خوابی کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ اور متورم تھیں۔ وہ بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ میں اس کمرے سے کچھ لینے آیا ہوں تو وہ میرے پیچھے پڑ گیا۔ اس نے بہت خوشامدیں کی کہ میں اسے ان کا پتہ بتا دوں یا ان تک پہنچا دوں۔ اس شخص نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں بہت مشکل سے اپنا پیچھا چھڑا کر آیا ہوں، لیکن وہ کون ہے اور اسے ڈینی سے ایسا کون سا کام درپیش ہے؟ ظفر نے پوچھا۔ اپنا نام شیر خان بتا رہا تھا۔ کام کے بارے میں اس نے ایک لفظ بھی نہیں بتایا۔ کہہ رہا تھا کہ کام کے بارے میں وہ تنویر صاحب ہی سے بات کرے گا۔ اس کی باتوں نے مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ میں اس ہوٹل میں تنویر کے نام سے ہی ٹھہرا تھا اور شیر شاہ اس ہوٹل سے واقف تھا۔ میرے لیے فکر کی دو باتیں تھی۔ اول تو ظفر مجھ سے شیر شاہ کے بارے میں استفسار کرتا۔ دوم مجھے یہ تشویش لاحق تھی کہ شیر شاہ کو مجھ سے ایسا کون سا کام آ پڑا تھا جو وہ 20 گھنٹے سے وہاں بیٹھا میرے انتظار کی کڑی مشقت جھیل رہا تھا۔ سلطان شاہ شیر شاہ کا نام سنتے ہی معاملے کی سنگینی کو بانپ گیا تھا، اس لیے اس نے گفتگو میں حصہ لینے کی بجائے تصاویر کے لفافے میں سے ویرا کی واضح تصاویر چھانٹنی شروع کر دی۔ یہ شیر شاہ کون ہے؟ اپنے آدمی کی کہانی سننے کے بعد ظفر میری طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے آنکھ کے اشارے سے اسے اپنے آدمی کی روانگی تک خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہا، ایک جرائم پیشہ شخص ہے، لیکن مجھے حیرت ہے کہ اسے مجھ سے کیا کام آ پڑا ہے۔ ظفر مجھے گھور کر رہ گیا اور میں بے پروایانہ انداز میں تصاویر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس ڈھیر میں سے 3 تصاویر منتخب کر کے ظفر نے اپنے مزید آدمیوں کو طلب کیا اور 2 نفری 2 ٹولیاں بنانے کے بعد وہ تصاویر ان کے حوالے کر دیں۔ ان میں سے ایک جماعت کو ہوٹل میٹروپول میں ویرا کی موجودگی کا سراغ لگانا تھا، جبکہ دوسری ٹولی کو شہر کے معروف چائلڈ کیئر سینٹر میں جا کر یہ معلوم کرنا تھا کہ ویرا نے جہانگیر کے بیٹے کو ان میں سے کسی ادارے میں داخل نہ کرایا ہو۔ ظفر سے ہدایت لیتے ہی وہ چاروں افراد فوراً چلے گئے۔ ہاں، اب بتاؤ کہ یہ شیر شاہ کا کیا چکر ہے؟ ان کے جاتے ہی ظفر نے سوال کیا۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر بے بسی سے سلطان شاہ کی طرف دیکھا اور کہا، میرا خیال ہے کہ شیر شاہ مافیا کے لیے کام کرتا ہے۔ آج کل میں اسے دانہ ڈال رہا ہوں، پھر تو اس کی آمد بہت اہم ہو سکتی ہے۔ تمہیں فوری طور پر اس سے رابطہ کرنا چاہیے۔ وہ بولا، میری کوشش یہی ہوگی۔ تمہارے آدمی کے بیان کے مطابق وہ اب بھی ہوٹل میں ہی جمع ہوا ہے، میں وہیں جا کر اس سے بات کروں گا۔ میں نے کہا، تم اسے فون بھی کر سکتے ہو۔ ظفر نے تجویز پیش کی، تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو اسے اٹھا کر یہاں بھی لایا جا سکتا ہے۔ میرا آدمی اسے دیکھ ہی چکا ہے۔ بات میرے اعتراض کی نہیں، اس کی سلامتی کی ہے۔ میں نے قدرے چڑ کر کہا، اسے آنا ہی ہوتا تو وہ تمہارے آدمی کے ساتھ ہی آ سکتا ہے۔ مافیا والوں کو بنک بھی مل گئی کہ وہ ان کے خلاف کسی جوڑ توڑ میں شریک ہے تو وہ اس کی کھال کھینچ ڈالیں گے۔ اس کا مافیا میں رہنا خود ہمارے مفاد
میں بہتر ہے اسے کھو دینے کے بعد ہم معلومات حاصل کرنے کے ایک بااعتماد ذریعے سے محروم ہو جائیں گے، لیکن اس سے حبیب جوانی کے بارے میں ضرور معلوم کرنا، ظفر نے تاکید کی۔ اس کے بارے میں ہمیں کھوج نکالنا ہوگا۔ موذیوں کی ٹولی میں سے کوئی ایک بھی بچ نکلا تو ہم چین سے نہیں بیٹھ سکیں گے۔ تم فکر نہ کرو ان لوگوں کے بارے میں اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح سمجھتا ہوں۔ شری مان سنگھ کے مطالبے کے بعد میں شیر شاہ سے کھل کر بات کر سکوں گا۔ شیر شاہ سے ملاقات کے لیے جانے میں میرے لیے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ وہ مافیا میں براہ راست ماتحت تھا، لیکن ظفر کی نظروں میں میرے لیے خطرات پیدا ہونے کا امکان تھا، کیونکہ وہ اندر کی باتوں سے بے خبر تھا اور شیر شاہ کو میرا مخبر سمجھ رہا تھا۔ ظفر میں خرابی یہ تھی کہ اپنے پیشے کی وجہ سے وہ نکیلے اور کاٹدار انداز میں بات کرنے کا عادی تھا اور اپنے نپے تلے سوالات سے مخاطب کو چونکا دینے کی بے پناہ صلاحیت رکھتا تھا، لیکن کم از کم میری حد تک اس میں ایک بڑی خوبی بھی تھی کہ میں اسے جو کچھ کہہ دیتا تھا وہ اس پر پوری طرح اعتبار کر لیتا تھا۔ اس وقت شیر شاہ کے بارے میں بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ مصر تھا کہ مجھے حفاظتی تدابیر کے ساتھ ہوٹل کا رخ کرنا چاہیے۔ شیر شاہ وہاں تک پہنچ چکا تھا تو اس کے دیگر ساتھی بھی اس کے پیچھے لگ کر وہاں آ سکتے تھے۔ میرے نمودار ہونے پر ان کی طرف سے کوئی جارحانہ پیش قدمی ہوتی تو میرے لیے گلو خلاصی کے راستے بند ہو جاتے۔ میں دل ہی دل میں سمجھ رہا تھا کہ اس کے اندیشے بے بنیاد تھے، لیکن اس کی دلجوئی کے لیے مجھے اس کا مشورہ قبول کرنا پڑا۔ سلطان شاہ کو بہرحال میرے ساتھ جانا تھا۔ وہ پہلے سے مسلح تھا، اس لیے میں نے اسپیشل ٹاسک فورس کے صرف ایک آدمی کو اپنے ساتھ لینے پر اتفاق کیا۔ اسے جیپ کے ڈرائیور کے طور پر میرے ساتھ جانا تھا۔ ظفر کے دعوے کے مطابق ضرورت پڑنے پر وہ ڈرائیور ایک بے جگر لڑاکا اور سچا نشانے باز ثابت ہو سکتا تھا، مگر میرے لیے اس کے وہ خواص غیر اہم تھے۔ ظفر کے آدمی کے بیان کے مطابق شیر شاہ وحشت زدہ حالت میں ہوٹل ہی میں موجود تھا۔ میری اور سلطان شاہ کی جھلک دیکھتے ہی وہ بے تابانہ انداز میں ہماری طرف لپکا تھا۔ ایس ٹی ایف کے آدمی کو باہر کی نگرانی کے بہانے ہم نے جیپ ہی میں چھوڑ دیا تھا۔ شیر شاہ بہت زیادہ پریشان اور گھبرایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس نے ہم سے ملتے ہی رازدارانہ لہجے میں اپنی کتھا شروع کرنی چاہی، لیکن میں نے اشارے سے اسے روک دیا۔ بابو، اپنے بندوں کو کیوں تڑپاتے ہو؟ ہوٹل کے منہ پھٹ استقبالیہ کلرک نے وہ منظر دیکھ کر مسکراتے ہوئے فکرہ کسا۔ ایسی بے قراری تو لیلا کو مجنوں کے لیے بھی نہیں ہوتی ہوگی۔ ان دونوں کے درمیان تمہارے جیسا کوئی الو کا پٹھا موجود ہوتا تو وہ اس سے زیادہ حماقتیں بھی کر سکتے تھے۔ میں نے خشک اور درست لہجے میں اسے پھٹکار دیا اور اس کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ آؤ، میں شیر شاہ کے شانے پر ہاتھ مارتا ہوا تیزی سے زینوں کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ چیف پاگل ہوا جا رہا ہے باس۔ اس نے کمرے میں پہنچتے ہی اپنی کہانی شروع کر دی۔ میں تمہارا سراغ لگائے بغیر اس کے پاس واپس جاتا تو وہ بے دریغ مجھے گولی مار دیتا۔ میرے بارے میں اسے یک بیا کیا تکلیف لاحق ہو گئی ہے؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ وہ اضطراری طور پر اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور ٹہلتے ہوئے بولا، شاید غلام رسول کے بارے میں اس پر اوپر والوں کا شدید دباؤ ہے۔ وہ بار بار تمہارے اور اس کے بارے میں پوچھتا رہا ہے۔ دوسری طرف غلام رسول کی حالت خراب ہے۔ وہ میرے سامنے اسے خون کی 2 الٹیاں ہو چکی تھی۔ کیا تم لوگوں نے اس پر کوئی تشدد کیا تھا؟ میں نے سرد لہجے میں پوچھا۔ ہم نے تو اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا، ہمارے لیے وہ اپنا ہی آدمی ہے، پھر اسے خون کی الٹیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ چیف کی ہدایت پر میں ڈاکٹر باری نامی ایک شخص کو ٹریڈ لائن کے دفتر لے گیا تھا۔ اس نے بتایا ہے کہ غلام رسول کے پھیپھڑوں پر زخم آئے ہوئے ہیں۔ شاید پولیس والوں نے اسے بے رحمی سے مارا پیٹا ہوگا۔ وہ لوگ قیدیوں پر اس طرح تشدد کرتے ہیں کہ ان کے جسم پر کوئی ضرب، زخم یا نشان نظر نہ آئے، لیکن اندر سے ان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر باری نے جب سے یہ بتایا ہے کہ غلام رسول کسی بھی وقت مر سکتا ہے، اسی وقت سے چیف کا دماغ الٹا ہوا ہے اور وہ تم سے بات کرنی چاہ رہا ہے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں بھی کام میں مصروف ہوں، عیش نہیں کر رہا۔ میں نے اسے بتایا تھا، لیکن وہ کہتا ہے کہ ویرا جہنم میں جائے، اس سے ہم کسی بھی وقت نمٹ سکتے ہیں۔ اس وقت غلام رسول کی روانگی سب سے اہم ہے۔ اگر وہ ہماری تحویل میں مر گیا تو اوپر والے ہم میں سے کسی کو معاف نہیں کریں گے۔ ہمارے پاس سے جانے کے بعد وہ زندہ رہے یا مرے، کم از کم ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں آئے گی۔ اس نے یہ کام تمہارے حوالے کیا ہوا ہے، اس لیے وہ تم پر ہی پر برس رہا تھا۔ وہ ہر کام میرے حوالے کر دیتا ہے اور خود عیش کرتا رہتا ہے۔ میں نے تلخ لہجے میں کہا، غلام رسول کی موت آ ہی گئی تو کوئی بھی اسے مرنے سے نہیں روک سکے گا۔ پتہ نہیں چیف کیوں اتنا الجھ رہا ہے، شاید تم ہی اس سے کچھ پوچھ سکتے ہو۔ ہمیں تو وہ بات پر کھانے کو دوڑ رہا ہے۔ جاؤ، تم نیچے جا کر دھیان رکھو کہ ہوٹل کا آپریٹر ہماری گفتگو سننے کی کوشش نہ کرنے پائے۔ میں ابھی چیف سے فون پر بات کرتا ہوں، میں نے کہا۔
کہا۔ بڑی عجیب اور ناقابل فہم خواہش ہے چیف کی۔ شیر شاہ خان کے چلے جانے کے بعد سلطان شاہ نے احتجاجیہ انداز میں کہا۔ بالکل نہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ بالکل صحیح خطوط پر سوچ رہا ہے، لیکن ابھی تو تم اسی بات پر برہم ہو رہے تھے۔ وہ تنک کر بولا۔ شیر شاہ کو کنفیوز کرنا ضروری تھا، میں نے اسے چڑھانے کی نیت سے کہا، اور اب تم شاید مجھے کنفیوز کر رہے ہو۔ اس بات کی کیا اہمیت ہے کہ غلام رسول کس کی تحویل میں مرتا ہے؟ موت تو کہیں بھی آ سکتی ہے۔ وہ ہماری تحویل میں مرا تو خاموشی سے اس کی تدفین عمل میں آ جائے گی، اور یہ ثابت کرنا دشوار ہوگا کہ واقعی مافیا ہی نے اسے سرکاری تحویل سے نکالا ہے۔ وہ دوران سفر مرا تو یہ ایک بڑی خبر ہوگی۔ بھارتیوں کو یہ بتایا جا سکے گا کہ مافیا نے اسے پاکستان سے نکالا تھا، لیکن اس کی زندگی نے اس کے ساتھ وفا نہیں کی اور دوران پرواز ہی مر گیا۔ ایسی صورت میں مافیا کو کچھ رعایتیں مل سکیں گی اور بھارتیوں کے ساتھ تعلقات میں بھی خاصی پیش رفت ہو سکے گی۔ پھر اب تم کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے اپنی کھوپڑی پر قابو رکھتے ہوئے پوچھا۔ بہت کچھ، میں نے کہا، لیکن اس پر عمل کرنے کا انحصار حبیب جیوانی کے ساتھ ہونے والی گفتگو پر ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب کھیل جلد ہی سمٹ جائے گا، تو پھر انتظار کس کا ہے؟ اسے فون کیوں نہیں کرتے؟ وہ گرایا۔ میں نے بستر کے سرہانے رکھے ہوئے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ مجھے ایس ٹی ایف کی جیپ میں موجود موبائل کا خیال آیا، اور میں نے ہوٹل کے فون پر بات کرنے کا خطرہ مول لینے کا ارادہ ترک کر کے سلطان شاہ کو جیپ کی طرف دوڑا دیا۔ شیر شاہ کو اوپر نہ بلانا، میں نے اسے دروازے پر روک کر کہا۔ اسے نیچے بیٹھا رہنے دو، میں اس کی غیر حاضری میں بات کرنی چاہتا ہوں۔ چند ثانیوں میں ہی سلطان شاہ موبائل فون لے آیا۔ ان دنوں موبائل فون کی سہولت عام نہیں ہوئی تھی اور وہ عوام و خاص میں عجوبہ تصور کیا جاتا تھا، لیکن ایس ٹی ایف نے اپنے ذرائع سے اس سہولت پر دسترس حاصل کی ہوئی تھی۔ فون پر میری آواز سنتے ہی سیٹھ حبیب جیوانی ایک دم پھٹ پڑا۔ میں نے چند ثانیے تک خاموش رہ کر اسے اپنے دل کا غبار ہلکا کرنے کا موقع دیا، جس سے اس نے پوری طرح استفادہ کیا۔ کچھ دیر تک یک طرفہ بکواس کرنے کے بعد وہ آخر کار میرے مسلسل خاموشی سے بنا گیا۔ آخر تم بولتے کیوں نہیں؟ کیا میں بلا وجہ بھونکے جا رہا ہوں؟ اس کی برہم آواز ابھری۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں چیف؟ میں نے معصومیت سے کہا۔ تم مجھے بولنے کا موقع ہی کب دے رہے ہو؟ تمہارا غصہ کچھ کم ہو تو میں اپنی کتھا شروع کروں۔ اب چپ کیوں ہو؟ اس کی گراہٹ ابھری۔ کیا مجھے اپنی خاموشی کا اعلان کرنا پڑے گا؟ میں ویرا کے ساتھ غلام رسول والے معاملے پر بھی کام کرتا رہا ہوں، میں نے کہا۔ اسے ملک سے باہر نکالنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس کی تصاویر ملک کی تمام سرحدوں اور بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر پہنچا دی گئی ہیں۔ وہ جدھر بھی گیا فوراً ہی دھر لیا جائے گا، اور اتنی سی بات تک پہنچنے کے لیے تم جک مارتے پھر رہے تھے۔ میری بات کاٹ کر اس کی زہریلی آواز گونجی۔ تم سے بات کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ میں اب تک واقعی جک مارتا رہا ہوں، اس لیے کہ اب میری بات چھوڑو اور مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں، کیونکہ بیورو چیف تم ہی ہو۔ میں نے قدرے توقف کے بعد سرد لیکن مہذب لہجے میں کہا۔ اس کی تلخ کلامی سے میرا دماغ واقعی سنک گیا تھا۔ میری بات سے شاید اسے ذہنی جھٹکا سا لگا، اور اس نے بھانپ لیا کہ اس کا لب و لہجہ مجھے پسند نہیں آیا تھا، کیونکہ اس نے فوراً ہی نرمی اختیار کرتے ہوئے کہا تھا، تم بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ سوچنے سمجھنے کا وقت ہم گنوا چکے ہیں اور اب عمل کا وقت آ چکا ہے۔ غلام رسول کسی بھی وقت جہنم واصل ہو سکتا ہے۔ ہمارے بڑوں کو ہمارے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ غلام رسول کو فوری طور پر یہاں سے چلا جانا چاہیے۔ اس کے بعد وہ زندہ رہے یا مرے یہ ان کا مسئلہ ہوگا۔ شاید انہوں نے تمہارے ساتھ خاصا درست رویہ اختیار کیا ہوا ہے، کیونکہ تم ذہنی یکسوئی سے محروم معلوم ہو رہے ہو، اسی وجہ سے بار بار بھڑک رہے ہو۔ اسے مصالحت اور نرمی پر آمادہ پا کر میں نے رگیدنا ضروری سمجھتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اوقات مل جانے کے بعد وہ راہ راست پر آ گیا۔ آج میرے پاس 2 مرتبہ ڈان 3 کی کال آ چکی ہے۔ تیسری کال آنے سے پہلے میں غلام رسول سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ صرف میرا نہیں، ہم سب کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ مجھے اندازہ تھا کہ حراست میں غلام رسول کے ساتھ بہت زیادہ بدسلوکی کی گئی ہے اور اس کی حالت کسی بھی وقت بگڑ سکتی ہے، جبکہ ہمارے گرد مجبوریاں پھیلتی جا رہی ہیں۔ اسی لیے میں نے ایک اور لائن پر کام شروع کر دیا تھا، جس کے کچھ نتائج سامنے آ چکے ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ تم کچھ نہ کچھ کر رہے ہوگے۔ اس کی اضطراری آواز ابھری۔ لیکن تم سے کوئی رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے میں بالکل اندھیرے میں ہوں۔ میرے پاس ڈان 3 کو سنانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، اس لیے میں اس کی جھاڑ کھانے اور معذرت کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکا۔ تم کس لائن پر کام کر رہے ہو؟ اس کے نتائج کیا ہیں؟ نتائج تسلی بخش بلکہ حوصلہ افزا کہے جا سکتے ہیں۔ میں نے اس مردود کے اعصاب سے کھیلنے کی نیت سے بات کو طول دیتے ہوئے کہا، ڈان 3 کو سمجھنا چاہیے کہ ہم یہاں ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے ہوئے اپنی پوری صلاحیت
سے کام لے رہے ہیں۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اس نے بے صبری کے ساتھ ایک مرتبہ پھر میری بات کاٹ دی۔ اوپر والے سب ہی پکے حرامی اور اول درجے کے کام چور ہوتے ہیں۔ اپنے ماتحتوں کو مجبوریوں کا خیال کیے بغیر مشکل سے مشکل کام ان پر لاد دیتے ہیں اور پھر سر پر سوار ہو جاتے ہیں۔ اس بار میں نے ہنستے ہوئے اس کی بات کاٹ دی اور معنی خیز لہجے میں کہا، یہ نہ بھولو چیف کہ تم بھی میرے اوپر والے ہو۔ شاید سب اوپر والے ایسے نہیں ہوتے۔ یہ مذاق کا وقت نہیں ہے ڈینی۔ اس کی آواز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ میری نوک جھونک سے زچ آ گیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، مجھے جلد از جلد کام کی بات بتاؤ، مذاق بعد میں ہوتا رہے گا۔ بھارتی حکومت غلام رسول کی ذات میں گہری دلچسپی لے رہی ہے، اس لیے میں نے ان کے سفارتی عملے سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی جو بار آور ثابت ہوئی اور وہ غلام رسول کو اپنی تحویل میں لینے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ انہیں ہماری مشکلات کا بخوبی اندازہ ہے۔ تمہاری ملاقات کس سے ہوئی؟ اس کی آواز سے بےتابی جھلک رہی تھی۔ میں خود اس کے نام اور چہرے سے لا علم ہوں، میں نے جھوٹ بولا، لیکن اس کا کوئی نہ کوئی عہدہ تو ہوگا۔ تمہاری کس سے اور کس حوالے سے بات ہوئی تھی؟ وہ ایک ہی سانس میں سب کچھ جان لینے کے لیے بے چین ہوا جا رہا تھا۔ یہ لمبی کہانی ہے، بس یوں سمجھ لو کہ میں ان سے ابھی بات کروں تو وہ اسی وقت غلام رسول کو لینے کے لیے آ جائیں گے۔ میں نے جزیات میں الجھنے سے گریز کرتے ہوئے کہا، لیکن واضح شناخت کے بغیر اتنے اہم معاملے میں اندھا جوا نہیں کھیلا جاتا۔ یہ اندھا جوا نہیں ہے، میں جو کچھ کروں گا یقین ہونے کے بعد ہی کروں گا۔ وہی تو میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے اعتماد کی بنیاد کیا ہے۔ کراچی میں ان کے کونسلیٹ کا ایک سینئر افسر درمیان میں ہوگا، اس کا نام شری مان سنگھ ہے اور میں اسے ذاتی طور پر پہچانتا ہوں۔ میں نے کہا، اس معاملے میں مجھے دخل دینے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی۔ میرا خیال ہے کہ میں خود ہی یہ معاملہ نپٹا لوں گا، مجھے بس تمہاری اجازت کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا، تمہارے دخل انداز ہونے کی صورت میں یہ معاملہ بگڑ بھی سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی آواز سے اطمینان مترشح تھا۔ اب ڈان 3 کا فون آیا تو میں اس سے کم از کم یہ تو کہہ سکوں گا کہ ہماری شری مان سنگھ سے بات چل رہی ہے۔ ابھی تک تو خود میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ تم شہر میں کیا کرتے پھر رہے ہو۔ میرا خیال ہے کہ ڈان کا تیسرا فون آنے سے پہلے یہ قصہ نبٹ چکا ہوگا۔ اچھی خبر سنانے کے لیے تم مجھے گہری نیند سے بھی جگا سکتے ہو۔ رات کو میں فون اپنی خوابگاہ میں ہی رکھتا ہوں۔ میں تمہاری کامیابی کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ نیند میں دعا نہ کرنا، میں نے جلدی سے کہا۔ کمار آلود دعائیں راستے سے ہی لوٹ آتی ہیں، تم کسی بھی وقت بدماشی سے باز نہیں آتے۔ حبیب جیبانی کا فقرہ مکمل ہوتے ہی لائن پر سناٹا چھا گیا اور میں نے بھی موبائل فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ تو کیا تم واقعی غلام رسول کو شری مان سنگھ کے حوالے کرنے کے بارے میں سنجیدہ ہو؟ میرے فارغ ہوتے ہی سلطان شاہ جھاڑ کے کسی کانٹے کی طرح مجھ سے الجھ پڑا۔ مجبوری ہے، اب اس کے علاوہ کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ میرا خیال تھا کہ تم غزالہ بابی کے لیے اس حد تک ہرگز نہیں جاؤ گے۔ وہ ملامت امیز نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، ابے یہ غزالہ کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ میں دانت پیس کر بولا، میں بتا چکا ہوں کہ صرف ملا سرکار کی موت کی اطلاع دے کر بھی شری مان سنگھ کو غزالہ کی واپسی پر آمادہ کر سکتا ہوں۔ پھر اب غلام رسول کو ان کے حوالے کرنے کی کیوں سوچ رہی ہے؟ اس لیے کہ یہ مافیا بلکہ سیٹھ حبیب جیبانی کی مجبوری ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ غلام رسول خود قریب المرگ ہے۔ وہ ہماری تحویل کی بجائے بھارتیوں کے قبضے میں مر گیا تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ اپنی موجودہ حالت میں وہ ان کے کسی بھی کام نہیں آ سکے گا۔ یہ تمہاری خوش خیالی ہے، کووں کے کوسنے سے ڈور نہیں مرا کرتے۔ اس نے کہا، ہائیں ہائیں، میں نے حیرت سے آنکھیں نکال کر کہا، تم اتنی با محاورہ اردو کب سے بولنے لگے؟ کہیں سنی ہوئی کہاوت یاد آ گئی تھی۔ وہ بے پرواہی سے بولا، لیکن یہ یاد رکھو کہ کوئی بھی ڈاکٹر زندگی اور موت کے معاملے پر اتھارٹی نہیں ہو سکتا۔ میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جنہیں ڈاکٹروں نے چند روز کا مہمان قرار دے دیا تھا، لیکن وہ برسوں گزر جانے کے باوجود زندہ اور صحت مند ہیں۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے اس کی بحث سے زچ ہو کر پوچھا۔ میری لغت میں قریب المرگ کا لفظ سرے سے نہیں ہے۔ آدمی زندہ ہوتا ہے یا مردہ، اور جب تک اس کے جسم سے آخری سانس بھی نہ نکل جائے وہ زندہ ہی رہتا ہے اور کہلاتا ہے۔ تم غلام رسول کو شری مان سنگھ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر کے ایک سنگین غلطی کر رہے ہو سکتا ہے کہ 1-2 روز میں ہی اس کی حالت سنبھلنی شروع ہو جائے اور بھارتیوں کو اس کے ذریعے اپنا گندا کھیل آگے بڑھانے کا موقع مل جائے۔ اس وقت تم اپنے غلیظ فیصلے پر پچھتانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکو گے۔ اگر اندرونی ضربات کی وجہ سے اس کے پھیپھڑے زخمی ہو گئے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں بچا سکے گی۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، ایسا ہی ہے تو ہم بھی اسے شری مان سنگھ کے حوالے کرنے سے پہلے اچھی طرح ٹھونک بجا لیں گے۔ اس وقت ہمیں مافیا میں اپنا وجود برقرار رکھنا ہے۔ اگر ہم نے یہ وقت گنوا دیا تو ڈان 3 مجھ سے بدزن ہو جائے گا۔ آج میں نے یہ معاملہ
معاملہ دبا لیا ہے، لیکن کسی نہ کسی وقت مدر مافیا والوں پر یہ بات کھل سکتی ہے کہ شریمان سنگھ نے غلام رسول کے محصول کے لیے خود مجھ سے رابطہ کیا تھا۔ اس وقت میرے پاس اپنے بچاؤ کے لیے کوئی عذر نہیں ہوگا اور مافیا والے مجھے بری طرح رگید کر رکھ دیں گے۔ اس کا سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ تم ظفر کو اعتماد میں لے کر اسے مافیا کے بارے میں سب کچھ بتا دو۔ اس کی اسپیشل ٹاسک فورس ریڈ لائن پر چھاپا مار کر نہ صرف غلام رسول کو برآمد کر لے گی بلکہ حبیب جوانی اور اس کے تمام گرگے بھی پکڑ لیے جائیں گے۔ تم یہ بات بھول رہے ہو کہ شری مان سنگھ نے غزالہ کی رہائی کے لیے 2 شرائط عائد کی ہیں۔ اگر غلام رسول کو ایس ٹی ایف والے پکڑ لیتے ہیں تو یہ باب بند ہو جائے گا اور شری مان سنگھ صرف ملا سرکار کے بارے میں خبر ملنے کے بعد غزالہ کو آزاد نہیں کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی نئی شرط زیادہ کڑی اور ناقابل قبول ہو۔ جب تک غزالہ اس کے قبضے میں ہے ہم اندھا دھند کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ مایوسی سے سلطان شاہ کا منہ لٹک گیا اور وہ بحث وہیں ختم ہو گئی۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔